لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات بر محمد و آل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سرکار ناصر الملت تابسرا، سرکار سعید الملت تابسرا، سرکار سعادت حسین خان تابسرا اور خطیب الایمان علامہ طاہر جرولی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. صلوات پڑھیں بآواز بلند ذرا. تھوڑے تھوڑے سے پاس آ جائیے، شاید کچھ لوگ اور آئیں. آ جائیے، تھوڑے سے آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، کے ساتھ آئیے. محترم سامعین کرام، آپ حضرات بڑی صعوبتیں، بڑی پریشانیاں اور دشواریاں برداشت کرتے ہوئے شہید کے مزار تک پہنچے. مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. دوستانی عزیز، بزرگان ملت، باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن ٹائم بہت تھوڑا سا دیا جا رہا ہے. اور صحیح بات ہے، بہت سارے ذاکرین ہیں، لائن لگی ہوئی ہے. نفس کی آمد و شد تھی اجل کے پہرے میں، نفس کی آمد و شد تھی اجل کے پہرے میں، تم ایسے وقت میں آئے کہ کچھ کہا نہ گیا. دیکھیں 4 6 جو بھی لوگ ہیں، انہی لوگوں تک میری بات پہنچ جائے، میرا پیغام پہنچ جائے. اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، مجلس نہ کوئی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، مجلس مجلس ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور پیغام نہیں پہنچا، بات نہیں پہنچی. 4 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک بات پہنچ گئی، مجلس کامیاب ہو گئی. مجلس کے لیے کوئی مجمع بہت بڑی کثیر تعداد میں ہونا ضروری نہیں ہے بس. اور میں نے اپنی عادت بھی بنا لی ہے کہ میں مجمع کو دیکھ کے مجلس نہیں پڑھتا. ذاکرین بھیڑ دیکھتے ہیں تو زیادہ محنت کرتے ہیں، اور دیکھا کہ کم ہیں تو پھر اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں. نہیں، جو مجھے پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے. بھائی آپ لوگوں تک بات پہنچ جائے، اور جو لوگ نہیں آئے وہ محروم رہیں. بات سب تک پہنچ رہی ہے. مائک لگا ہوا اور اس مائک سے نقصان ہوا ہے. میں تو اب اس کی مخالفت کرنے لگا کہ بھئی مائک نہیں ہونا چاہیے. کم سے لوگ فرش عذاب پہ تو لوگ آنے لگیں گے. اور دوسری بات، میں بڑے دعوے کے ساتھ علماء یہاں پہ موجود ہیں، اپنے مطالعے کے تحت، اپنے وسیع مطالعے کے تحت یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ شہزادی نے ارشاد فرمایا ہو کہ میں گلی کوچوں میں عزاداروں کے درمیان میں آتی ہوں. میں نے یہ پڑھا ہے کہ شہزادی فرش پہ آتی ہیں. آپ فرش پہ آئیے تو شہزادی سے ملاقات ہوگی. کہیں نہیں. اگر آپ کو شہزادی کی زیارت کرنی ہے تو آپ کو اس فرش پہ آنا ہے جس مقصد کے تحت آپ کی ولادت ہوئی ہے، جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. میرے موضوع میں یہ بات نہیں تھی، آ گئی، آپ کے حوالے کرتا چلوں. بڑی تیزی سے چند گزارشات آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، شہزادی کی دعا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جس وقت امام حسین پیدا ہوئے اور رسول اسلام آئے تو رسول اسلام کی آنکھوں میں آنسو. شہزادی نے بڑھ کے کہا کہ بابا میرے بچہ، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو. پوری روایت نہیں، ایک نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مجھے دعا دے دیجیے گا، میرے والدین کی مغفرت کی دعا کر دیجیے گا، اور میری صحت کی دعا کر دیجیے گا. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. شہزادی کے پاس جیسے ہی آئے اور آنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے تو شہزادی نے پلٹ کے کہا بابا میرا بچہ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا؟ کہا کہ میری لاڈلی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تجھے نہیں معلوم ہے.
جو مجھے کہا کہ کیا بس رسول نے پورا واقعہ بتا دیا. ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بابا یہ بتائیے آپ ہوں گے؟ بھائی غور کیجیے ایک ایک جملے کے اوپر, شاید میں ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا. کہا میرے والی و وارث علی؟ کہا نہیں. کہا میں؟ کہا نہیں. کہا میرا لال حسن؟ کہا نہیں. شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بابا یہ بتائیے میرے لال پہ روئے گا کون؟ میرے لال پہ آنسو کون بہائے گا؟ بس ایک مرتبہ مالک کائنات کے رسول نے فوراً پلٹ کے کہا کہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا, سب سنا ہوا ہے, ایک نتیجہ دے رہا ہوں, خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تیرے جوانوں پہ, جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ, جس کے بچے تیرے بچوں پہ گریا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پیدا یا ہمارا وجود ہے شہزادی کی خواہش. نہیں غور کیا آپ نے, نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ. ہمارا وجود, ہماری پیدائش, ہمارا اس دنیا میں سانس نفس کی آمد و شد, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شہزادی کی خواہش ہے. جملہ غور کیا, خواہش کی خواہش ہے. یہ جو ہم آج اس دنیا میں پائے جا رہے ہیں یہ شہزادی کی خواہش ہے, دعا ہے, جو بھی کہہ لیجئے, جو بھی آپ کے پاس الفاظ ہوں آپ اس کو مرتب کر لیجئے. یعنی کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ شہزادی کی خواہش کے لیے آئے ہیں. ہم اس دنیا میں آج 1400 سال گزر جانے کے بعد, میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, آنا ہمارا اس دنیا میں شہزادی کی دعا. لیکن ظالم اور جابر بادشاہوں نے, آپ کے سامنے مثال موجود ہے, ایک عالم اس بارگاہ میں سو رہا ہے, ایک عالم, ایک مجتہد اس شہر میں سو رہا ہے. ہم آ تو گئے, ہم آ گئے, شہزادی کی دعا ہے. اور صرف آگرہ میں نہیں, شہید کی بات نہیں, نامعلوم کتنے علماء اس دنیا کے اندر ذبح کر دیے گئے. شیعت کو بغداد کی دیواروں کے اندر زندہ چن دیا گیا, اور ہمارا خون جو ہے وہ بغداد کی دیواروں سے تعمیر کیا گیا ہے. یہ جو بغداد شہر ہے, دجلہ و فرات کے اندر ہمارا خون بہ رہا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم شہزادی کی دعا ہیں. بقا کیسے ہے؟ نہیں آپ نے غور کیا, توجہ نہیں کی. بھائی ہم آ گئے, ٹھیک ہے, آنے کے بعد ظالم بادشاہوں نے, ظالم حکمرانوں نے ہمارا خون بہا دیا, تو ہمیں ختم ہو جانا چاہیے تھا, مٹ جانا چاہیے تھا. یہ ہم زندہ کیسے ہیں؟ شہر کے شہر ختم ہو گئے. پارا چنار میں چلے جائیے, بستیاں کی بستیاں اجاڑ دی گئی, لیکن نام باقی ہے حسین کا. حسین کا نام پوری دنیا میں باقی ہے, شیعت پوری دنیا میں. حد یہ ہے کہ چائنا تک کے اندر حسین کا ذکر ہو رہا ہے. میں پہلے سوچتا تھا کہ شاید چائنا میں کوئی نہیں ہوگا, لیکن پتا چلا کہ نہیں, چائنا میں بھی مجالس ہو رہی ہیں, ذکر حسین سیدہ کے لال کے کا ذکر ہو رہا. ہم دنیا میں آگے شہزادی کی خواہش کے تحت. اب بقا کیسے ہے؟ میں نے کہا نہیں, مجھے دعا دے دیجئے گا, میرے والدین کی مغفرت کی دعا کر دیجئے گا. شاید میں آج شہید ثالث کے مزار سے بہت اہم پیغام, بہت اہم بات آپ کے حوالے کیے جا رہا ہوں. ہم شہزادی کی دعا, بقا کیسے؟ آپ کسی کو سلام کریں, سلام کا جواب واجب ہے. کوئی سلام نہ کرے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے اوپر الزام لگا کہ صاحب شہزادی نے, فاطمہ نے ان لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا. بات کو پہلا نہیں رہا ہوں, نہیں دیا, کوئی بات نہیں, نہیں دیا. ارے آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کہ صاحب واجب کو ترک کیا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سرکار بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں. واجب کو ترک کیا. فاطمہ جزو رسالت, فاطمہ جزو نبوت, مادون رسالہ, اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ واجب کو ترک کریں؟ ہماری جس کی بیٹی کسی منصب پہ نہیں تھی, فاطمہ زہرا کی بیٹی جناب زینب کوئی منصب نہیں تھا,
نہ وہ نبی تھی، نہ امام تھی، نہ رسول، نہ صاحب شریعت، نہ صاحب کتاب، نہ اجتبا، نہ مصطفیٰ، نہ اجتبا، نہ مصطفیٰ، نہ وصی، کچھ بھی نہیں. لیکن جب امام نے وصیت کی کہ بہن مجھے نماز شب میں نہ فراموش کرنا، دیکھیے بات میں بات نکل رہی ہے، تو شہزادی نے نماز شام غریبہ میں نماز شب پڑھی. اندازہ لگائیے عظمت کا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ماحول میں اگر گھر کے اندر ایک موت ہو جائے تو لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں. میرے مظلوم امام نے کہا میری بہن خدا کی قسم واقع کربلا مجھے پہلے کا نہیں پتا، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے شہزادی کی زندگی کو پڑھا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک شہزادی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. فاطمہ کی لاڈلی کی نماز شب کون؟ نہ اجتبا نہ مصطفیٰ، نہ اجتبا نہ مصطفیٰ، فاطمہ، شہزادی فاطمہ معصومہ ہیں. آپ نے کیا پڑھ دیا؟ زینب معصومہ نہیں ہے لیکن کم بھی نہیں ہے. جناب زینب و عباس یہ عصمت وہ جو 14 ہیں اس دائرے میں نہیں ہیں لیکن کم بھی نہیں ہیں. ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، مشیت نے ان 14 کا انتخاب کیا اور ان دونوں نے خود کشف کر کے دائرہ عصمت میں داخل ہو گئے. بھائی صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب مجھے نہیں پتا کہ میں بات کہاں لے جا رہا ہوں. شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا. ارے نہیں دیا ہوگا. میں نے اس میں بڑی بحث کی اور بڑا مطالعہ کیا. پتہ یہ چلا کہ جو نام آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی پردے میں چھپے ہوئے ہیں، کچھ گھر کی خواتین بھی ہیں. شہزادی نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا ہوگا. کہ صاحب فاطمہ نے کیا واجب کو ترک کیا؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جس کی بیٹی غیر معصوم کہہ جائے مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، وہ اپنے اوپر نماز شب واجب قرار دے دے، کیا وہ صاحب عصمت سلام کا جواب نہیں دے؟ عقل میں آنے والی بات ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. اب سلام کا اس میں بحث ہوگی کہ سلام کا جواب دیا کس کے جائے گا. بھائی سلام کا جواب کس کے دیا جائے گا؟ آپ یہاں آگرہ میں پتہ نہیں کہاں سے ہیں. میں دیہات کا رہنے والا ہوں. اتفاق ہے کہ لکھنؤ چلا گیا، وہاں پڑھ لکھ گیا، پروفیسر ہو گیا. رہنے والا بیسیکلی ایک گاؤں کا ہوں، دیہات کا ہوں. ذمہ دارانہ نظام ختم ہو گیا لیکن نشانات پائے جاتے ہیں. جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو جو غیر ہماری زمین جائیداد دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بھائی سلام. دل پہ ہاتھ رکھ کے علماء بیٹھے ہیں. جائیے کہ مظاہر نے یہ ممبر سے پڑھا ہے. جیسے انہوں نے مجھے سلام کیا، بھیا سلام، کیا میرے اوپر سلام واجب ہو گیا؟ جواب ہم آپ کے پولیٹیکل تعلقات ہیں. آج تو آدمی بڑا فخر اس بات کے اوپر کر رہا ہے اگر یوگی سے ملاقات ہو گئی تو اس کے فوٹو جو ہیں واٹس ایپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ. اگر خدا نہ کرے آپ کہیں دور سے چیٹنگ کر کے مودی کے ساتھ فوٹو کھچا لیں، آپ امامہ لگائے ہوئے ہیں، پھر دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ. آپ کو اس بات کا بھی خیال نہیں رہے گا کہ آپ لباس نبی کی توہین کر رہے ہیں. آپ کو ایسے ہی شوق ہے اس لباس کو اتار دیجئے. میں تو اکثر کہتا ہوں کون منع کر رہا ہے، آپ اتار دیجئے. جائیے اور جانے کے بعد اسی کام کو کریے. آپ قوم کے ساتھ کھلواڑ نہ کیجئے. آپ کے جب رام گوپال سے تعلقات ہو گئے، ملائم سے ہو گئے، ملائم نے یا رام گوپال یا مودی یا یوگی جو بھی ہے آپ کی پرسنل ڈکشنری کے اندر یا پرسنل ڈائری کے اندر، جیسے ہی اس نے آپ کو سلام کیا آپ اسے جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟
بھائی جیسے ہی اس نے پان والا ہوگا آپ اس سے پان کھاتے ہیں, آپ کو تو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ حلال ہے یا حرام, نجس ہے یا پاک ہے. چائے والے کے ہاں چلے گئے آپ, اس سے آپ کے تعلقات ہو گئے, وہ جاتے ہی دیکھتے آپ کو سلام کرتا, بھیا سلام, کیا آپ پہ سلام واجب ہے, جواب واجب ہے؟ نہیں, سلام واجب, جواب واجب نہیں ہے اس کا. کیا مطلب کہ سلام جواب ہے مسلمان کے. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ, سلام کا جواب دیا جائے گا مسلمان کے, غیر مسلمان کے سلام کا جواب نہیں ہے. اور بھیا ٹھیک, ہاں سب خیریت ہے, اور تم لوگ ٹھیک ہو, بس سب اس کو بھی پتہ, احساس نہ ہو, آپ نے اپنا کام کر دیا. سلام کا مطلب ہے سلامتی کی دعا دینا, زندہ رہو, آباد رہو. اذہان کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ کیا شہزادی, میں گیا جنت البقیع اور جانے کے بعد دست ادب جوڑ کے عرض کی, شہزادی کیا آپ ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتی؟ دیکھیں یہ تو طے ہے, سلام کا جواب نہیں دیا, ساری صحیح کتابوں میں ہے شہزادی نے نہیں دیا, نہیں دیا, نہیں دیا, نہیں دیا. اب میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا. کیا شہزادی آپ ان کو اس لائق بھی نہیں سمجھتی کہ ان کے سلام کا جواب نہیں؟ کیا مسلمان بھی نہیں؟ کہا نادان تجھے پتا نہیں ہے سلام کا جواب دیا جائے گا مسلمان کے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ مسلمان بھی نہیں دے. کہا تجھے پتا نہیں ہے جنگ احد میں میرا شوہر اعلان کر گیا. جب علی سے پوچھا گیا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا اکفر بعد الایمان, کیا ایمان لانے کے بعد؟ کیا مطلب؟ کہ جو میرے بابا کو چھوڑ کے چلا جائے اسے کافر کہا جاتا ہے. جو میرے بابا کو چھوڑ کے بھاگ جائے اسے کافر کہا جاتا ہے. اب جو بھی جنگ احد میں میرے بابا کو چھوڑ کے بھاگے, ہم آ گئے شہزادی کی آرزو کے تحت اس دنیا میں. آئیے اور آنے کے بعد پڑھیے, پوری دنیا کا مطالعہ کیجئے, کہاں نہیں روز بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, مسجد کے اندر, جلوس کے اندر. ہم باقی کیسے ہیں؟ ہمارا وجود کیسے ہے؟ ہم آج ہیں کیسے اس دنیا کے اندر؟ مظاہر صاحب آگرہ میں شہید کے مزار پہ, زندہ جاوید کے مزار پہ آج زبان کھول رہا ہے. یہ کہاں, ہم کہاں سے آ گئے؟ سلام واجب نہیں ہے, ذہن میں رہے. ہمارا وجود ہے فاطمہ کی آرزو, ایک عصمت کی آرزو. اگر آپ توجہ کر رہے ہیں, ہمارا وجود ایک عصمت کی آرزو. ہم اس دنیا میں آ گئے, بقا کیسے؟ ہم نے نماز پڑھنے کے بعد کربلا کا رخ کر کے کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ہم نے جیسے ہی رسول کے بیٹے کو سلام کیا, ادھر سے سلام کا جواب آیا زندہ رہو. ہمیں توجہ نہیں کیا آپ نے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہوا ہم دو معصوموں کی دعاؤں کے بیچ میں ہیں. کتنے ہی بڑے انقلابات آ جائیں, کتنے ہی بڑے ظالم حکمراں آ جائیں, شیعت مٹنے والی نہیں ہے, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. نے سوچا ہوگا بادشاہ نے, ہمیں قسم خدا کی آج شہید کا نام زندہ, صبح قیامت تک زندہ رہے گا. احقاق الحق باقی رہے گی, مجالس المومنین باقی رہے گی. صلوات پڑھیے بآواز بلند ذرا. بہرحال سورہ نحل کی 78ویں آیت کریمہ ہے. دیکھیں ٹائم ہوتا چلا جا رہا ہے, میں آگے بڑھوں بڑی تیزی سے. ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے گا. میں ایک اتفاق سے ٹیچر ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بات بچوں تک پہنچ جائے. ابلاغ جسے کہتے ہیں. باتیں تو بہت لمبی لمبی کی جا سکتی ہیں, لیکن اگر نہ پہنچی تو بیکار ہے. یہ میں جتنی دیر بھی یہاں بولوں, ٹائم بالکل فکس ہے, پتہ نہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کمیٹی, چاہے وہ یہاں کی ہو, کہیں کی بھی ہو, کوئی بھی ہو, جو مجھے ٹائم دے, میں اس ٹائم کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں. آپ غور کیجئے آیت کے اوپر. سورہ نحل ہے اور مالک کائنات کا کلام ہے. حدیث بھی نہیں ہے کہ جس پہ آپ بحث شروع کر دیں گے کہ صاحب ضعیف ہے, علم رجال کی کسوٹی پہ پوری نہیں اتر رہی ہے, راوی معتبر نہیں ہے, اندھا تھا, گونگا تھا, بہرا تھا.
نہیں. اگر مسلمان رہنا ہے تو قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر ایمان لانا ہے. ایک ایک حرف پہ، آیت نہیں، ایک ایک حرف کے اوپر ایمان لانا ہے. جو بھی قرآن کے اندر حرف ہے اس پہ ایمان لائیے، تبھی آپ مسلمان رہیں گے، ورنہ مسلمان نہیں ہیں. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد دیکھیے ایک چیز ہے ریسرچ میتھڈولوجی، ریسرچ کے طریقہ کار، تحقیق کیسے کی جائے، ریسرچ کیسے کی جائے. ہم لوگ اس پیپر کو میں پڑھاتا تھا اور میں نے پڑھا بھی ہے، اور آج جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کا طریقہ بھی بدل گیا ہے. اب پہلے ہم لوگ ریسرچ کراتے تھے یا ہمارے بزرگوں نے کرایا، پہلے جو پروفیسر تھے وہ کوئی ایک دیوان اٹھا کے دے دیا، اس پہ بحث شروع کر دی کہ صاحب یہ غالب کا دیوان ہے یا میر کا دیوان ہے یا حافظ کا ہے یا بیدل کا ہے. ان اشعار پہ بحث شروع ہو گئی اور اس کے شروع میں ایک چھوٹا سا 10 20 50 پیج کا دیباچہ انٹروڈکشن لکھ دیا جاتا تھا اور وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی جاتی تھی. اور اگر کوئی شہپارہ پڑا ہوا مل گیا کہیں، کسی لائبریری کے اندر کوئی شہپارہ مل گیا، اب اس پہ بحث ہو رہی کہ صاحب کس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے کون سی بحث چھیڑ دی ہے، کتنے لوگوں تک پہنچ رہی یہ بات. اب ایک شہپارہ آپ کو ملا، ایک شہپارہ، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، اس پہ کاتب کا نام نہیں معلوم ہے کہ یہ کس کا کلام ہے. آپ کیسے پتا کریں گے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اب سائنس ترقی کر گئی، آگے بڑھ گئی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پائے تکمیل کی سرحدوں کو چھوا کہ صاحب سب سے پہلے جس چیز پہ یہ لکھا ہے، کپڑا ہے یا کاغذ ہے، جو بھی ہے، چھال ہے، پتا ہے، اس لکھی ہوئی چیز پہ بحث ہوگی. ہم سائنس کا سہارا لینے کے بعد اس کو مشین پہ رکھیں گے اور یہ طے ہو جائے گا کہ 250 سال پرانا ہے یا 500 سال پرانا، 1000 سال پرانا ہے. تو پھر اس دور کے شعراء اور ادبا یا نثر نگار، ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیں گے. دیکھیے بڑی محنت کر رہا ہوں، میں نے کہا نہیں، میری عادت نہیں ہے کہ میں مجمع دیکھ کے مجلس پڑھوں. پھر ہم اس پہ بحث شروع کر دیں گے. جہاں الفاظ مل جائیں گے، جہاں الفاظ ٹیلی کر جائیں گے، ہم فوراً پلٹ کے کہیں گے کہ یہ غالب کا کلام ہے، کیونکہ غالب کی زبان یہی ہے. ہم کہیں گے نہیں، یہ میر کا کلام ہے، یا فارسی میں حافظ کا ہے یا سعدی کا ہے یا بیدل کا ہے، کسی کا بھی ہے. یہ طے ہونے کے بعد ہم اس کو پرنٹ کر کے مجمع کے سامنے مارکیٹ میں لے آئیں گے. آج 1400 سال گزر گئے، بہت قیمتی بات ہے، میرا ساتھ دیجئے گا. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد یہ اللہ کا کلام جسے ہم قرآن کہتے ہیں، لوح پہ محفوظ لانے والی ذات کا نام روح الامین، جس کے قلب پہ نازل ہوا، وہ مسلمانوں کا نہیں، کافرین و مشرکین کا صادق و امین. آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میرے پسینوں پہ رحم کیجئے، میں کتنی محنت کر رہا ہوں. مالک کائنات کا کلام لوح پہ محفوظ، لانے والی ذات کا نام روح الامین. میں نے جبرائیل نہیں کہا، اس سے بڑا ٹائٹل نہیں ہو سکتا. عبداللہ کا یتیم نہیں کہا، محمد نہیں کہا، کافرین و مشرکین کا صادق و امین. آج 1400 سال گزر گئے، ہمارے پاس معصوم ہے پردے غیب میں. جب غیر آپ سے پوچھے، معلوم کرے کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کیا دلیل دیں گے؟ کیا سرٹیفکیٹ لگائیں گے؟ کیا ہے آپ کے پاس سند کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ماں باپ سے سنا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. آج کا نوجوان جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سانسیں لے رہا ہے، اس کو کیسے مطمئن کریں گے یہ اللہ کا کلام ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آج 1400 سال وہ پردہ خیم میں وہ آ کے نہیں بتلا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ پہ بھی تو کوئی چیز واجب ہے کہ صاحب یہ اللہ کا کلام ہے. کیسے ثابت کریں گے؟ کیسے بتلائیں گے؟
کہ صاحب یہ اللہ کا کلام روح الامین لے کر آئے، ہمارے نبی کے قلب پہ نازل ہوا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مالک کائنات نے لی ہے۔ یہ توریت زبور انجیل کی طرح کتاب نہیں ہے جو منسوخ ہو جائے گی، یہ صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے پاس کیا سرٹیفکیٹ مجھے دکھلائیے، ایک کیمبرج یونیورسٹی کا، رٹگرڈ یونیورسٹی کا، یا ہالینڈ سے کوئی آ جائے طالب علم کہ صاحب لائیے دیکھیں ہم مان لیں گے اللہ کا کلام ہے، کوئی ثبوت دیجئے۔ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ کا یتیم بہت بڑا ادیب، فصیح، بلیغ ذات کا نام ہے کہ اس نے تیار کر لیا ہو؟ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ مالک کونوں مکہ کا کلام ہے۔ میں آج اس منبر سے شہید کی بارگاہ میں نوجوانوں کے لیے پڑھے جا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، جب انسان بات کرتا ہے تو ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی گفتگو ہوگی ماحول سے متاثر ہو کے کی جائے گی۔ میں جو دیکھوں گا آگرہ کی سڑکوں پہ وہی تو بولوں گا، جو میں لکھنؤ دہلی میں دیکھوں گا وہی تو بات کروں گا۔ آج سے 250 سال یا 500 سال پہلے پیچھے چلیے اور قبر سے ایک انسان کو نکالیے، اسی آگرہ کا رہنے والا، اور اسے آگرہ کی سڑکوں پہ چھوڑ دیجئے، جیسے ہی وہ آگرہ کی سڑکوں کو دیکھے گا ہارٹ فیل ہو جائے گا، کہے گا نہیں یہ آگرہ نہیں ہے، یہ آگرہ نہیں ہے۔ دلی چھوڑ دیجئے، دلی کا رہنے والا، غالب کی گلی کوچوں میں ٹہلنے والا، آپ پرانی دلی میں لے جائیے اور لے جائے کشمیری محلے میں اسے چھوڑیے، وہ دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ نہیں یہ دلی نہیں ہے، یہ تو کوئی عجوبہ ہے، جو میں دہلی چھوڑ کے گیا تھا یہ وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ وہی ہے دلی جو تم چھوڑ گئے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو فوراً چلا کے کہا جگنو بڑی ترقی کر گیا ہے، اتنی بلندی پہ جا کے اڑ رہا ہے، لائٹ چمک رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسے یہ کہا کہ اس میں انسان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دو نہیں کئی سو کی تعداد میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اڑے چلے جا رہے ہیں، کہے گا نہیں، فوراً اس کے ہاتھ کانپیں گے اور وہیں ختم ہو جائے گا، برین ہیمریج ہو جائے گا۔ یہ ناممکن ہے۔ آج جو میں بول رہا ہوں، یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 200-250 سال کے بعد یہ خیالات فرسودہ ہو جائیں اور نئی ٹیکنالوجی آ جائے۔ جب مجھے لایا جائے گا 200-250 سال کے بعد، میں کھڑا ہوا دیکھوں گا ارے میرے زمانے میں یہ بات نہیں تھی۔ سائنس روز بتدریج آہستہ آہستہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ 250 سال پرانا انسان، 500 سال پرانا انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ انسان اتنی ترقی کر گیا کہ ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، اس نے دریاؤں کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا ہے۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ تھا بڑے بڑے پہاڑ ان کو اپنے پاؤں سے رون ڈالا ہے، ہواؤں کے دوش پہ اپنے پیروں کی کمن ڈال دی ہے۔ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہر شخص اسی طریقے سے اگر قرآن مجید انسان کا کلام ہوگا، بہت بڑی دلیل دیے جا رہا ہوں، بہت بڑی دلیل دیے جا رہا ہوں آج اس مجلس میں، اگر یہ انسان کا کلام ہوگا تو محدود دائرے کی بات کرے گا، مکے اور مدینے کی گلیوں کی بات کرے گا، کوفے کی بات کرے گا، عرب کے بدوؤں کی، جانوروں کی، ذلیلوں کی بات کرے گا۔ اگر یہی قرآن صبح قیامت تک کی بات کرے تو محمد کا کلام نہیں ہے، محمد کے مالک کائنات کا کلام ہے۔ ارے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں باواز بلند۔ دیکھیں بات شروع بھی نہیں ہوئی، میں نے کہا نہیں نفس کی آمد و شد تھی اجل کے پہرے میں، تم ایسے وقت میں آئے کہ کچھ کہا بھی نہ گیا۔ ہمارے بہت ہی بزرگ، بہت ہی سینئر، عالمی شہرت یافتہ ذاکر، خطیب، خدا ان کو سلامت رکھے، کون سی ایسی جگہ ہے
کہ شہزادی کے صدقے میں یہ ہوں یا ہم ہوں جہاں ہم نے اپنے قدم نہیں ڈالے. بہرحال مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے. بس میں آیت کا ترجمہ کر دوں اور مصائب آگے بڑھ جاؤں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ تمہید ہی میں مجلس ہو جائے گی، اور حقیقت تمہید ہی میں مجلس ختم ہو گئی. واللہ اخرجکم، بے شک وہ اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطنوں سے اخراج کیا. پیدا کیا. کس عالم میں پیدا کیا؟ لا تعلم، کسی طرح کا کوئی علم نہیں دیا گیا. بے خبر، بے علم، لا علم، جاہل، نرا کورا، کوئی علم نہیں دیا گیا. یہ جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے جاہل پیدا کیے گئے. لیکن اسی قرآن کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، میرے پاس اب وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، کہ ایک قوم ایسی بھی ہے جس کو مالک کائنات نے وہاں سے پڑھا کے بھیجا. بس مجھے مصائب کے لیے ایک جملہ مل گیا. اب کیسے پتا چلے کہ یہ وہاں سے پڑھ کر آئے؟ کیسے پتا لگے گا؟ بھائی جو اس دنیا میں یہ کہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یہ اس دنیا کا، اور جو ممبر پہ آنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آئے، سوال کرو قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، یہ اس دنیا کا. اور پھر جملہ سنیے بات، جو آغوش رسالت میں آنے کے بعد آسمانی کتابوں کی تلاوت کرے، یہ اس دنیا کا. جو نوکے نیزہ پہ تلاوت کرے، قسم خدا کی میں نے جملہ دے دیا آپ کو، خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ وہاں سے پڑھ کر آیا ہے. سیدہ کلال نوکے نیزہ پہ تلاوت. بس عزیزوں میں پڑھ چکا، جو پڑھا اس کا شکریہ، جو اب کے بعد پڑھوں گا اس کا شکریہ ادا نہیں کروں گا. اس کا شکریہ ادا کرنے والی جنت البقیع سے آ چکی ہے. میں کوشش کرتا ہوں، فضائل آپ نے سنے، مجھے داد دی، مصائب میں محنت کر کے پڑھ دیتا ہوں کہ ہر آنکھ سے آنسو گر جائے اور مال مجلس حاصل ہو جائے. مجلس کا مقصد آنسو ہے. اگر آپ کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو مجلس کامیاب ہے. یہ ثواب ملا. آپ نے میری تقریر سنی، مجھے داد دی، میرے حوصلہ افزائی کی. خدا حضرات کو میں بار بار دعا دے رہا ہوں سلامت رکھے. مجھ سے پہلے مجھے مصائب تو کچھ اور پڑھنے تھے، لیکن سرکار مجلس پڑھ کے گئے، اس میں حسین کی چھوٹی بچی کا تذکرہ کیا. آپ مجھ سے بھی سن لیجئے، مجھ سے بھی سن لیجئے. سرکار نے شہزادی سکینہ کا تذکرہ کیا اور آپ لوگوں نے آنسو بہائے. آپ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو گرے. شہزادی قبول کریں. عزیزو، 4 سال کی عمر کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. 4 سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے. باپ مارا گیا، بھائی مارا گیا، چچا مارا گیا. آپ اس شہر کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سے دور دراز سے سفر کر کے آئیں شہید کو سلام کرنے کے لیے. آپ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو جائیے، آپ سے کوئی نہیں معلوم کرے گا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. اتنی بڑی دنیا، ہوگا کوئی مسافر. لیکن اگر کوئی بچہ کسی چوراہے پہ کھڑا ہو تو محلے کے بچے آ جائیں گے. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اگر ان کی آغوش میں بچے ہوں تو کلیجوں سے لگا لیں، کلیجہ پھٹ جائے گا. بہت محنت کر کے مصائب پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ گریہ کرتے ہوئے جائیے گا. اگر اب نہ رو سکو تو رات کو جب بستر پہ جائیے گا اس وقت رب آپ کو پرسہ دے دیجئے گا. اگر کوئی چھوٹا بچہ چوراہے پہ کھڑا ہو اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا ہو تو محلے کے بچے آ جائیں گے، ارد گرد ٹہلنے لگیں گے. پھر اس کے بعد اس بچے سے پوچھیں گے، بچے کیا تو راستہ بھول گیا کہیں؟ کہاں سے آئے؟ اس محلے کا نہیں لگ رہا ہے. وہ بچہ اپنا نام بتلا تو وہ بچہ نام بتلا دے گا. پھر محلے کے بچے کہیں گے، بچے کیا تو ہمارے ساتھ کھیلنا پسند کرے گا؟ اگر بچہ کے پاس ٹائم ہوگا تو بچہ کھیلنے لگے گا. عزادارو، میں یہ مصائب جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کتاب نفسیات سے. حسین کی 4 سالہ بچی روزانہ شام کو قید خانے کی سلاخوں کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی. میں نے کہا ہے آپ روتے ہوئے جائیے گا. روزانہ شام کو قید خانے کی سلاخوں کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے. محلے کے بچے آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی
قید خانے میں سلاخوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. بچوں نے ہمت آگے کی اور کل پڑھنے کے بعد کہا اے بچی یہ بتلا. پہلا بچوں نے جو سوال کیا کتاب نفسیات, بچوں نے سوال کیا اے بچی یہ بتلا تو نے کون سا گناہ کیا ہے جو تجھے اسیر کیا گیا. بچی نے پلٹ کے کہا بچوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, لاجرم مجھے بے خطا اسیر کیا گیا ہے. بس یہ سننا تھا. بچوں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا, پلٹ کے کہا اے بچی یہ بتلا کیا تیرا بابا نہیں ہے جو تجھے قید خانے سے چھڑا کے لے جائے. بس یہ سننا تھا. بچی نے پلٹ کے کہا بچوں میرا بابا مارا گیا. قسم خدا کی روتے ہوئے اٹھیے گا, روتے ہوئے. مجھے مسائل تو کچھ اور پڑھنے تھے. بس یہ سننا تھا. بچوں نے پلٹ کے کہا تیرا بابا مارا گیا. کہا میرا بابا مارا گیا. کہا یہ بتلا تیرا چچا بھی نہیں ہے. بس یہ سننا تھا. سکینہ کی چیخ نکل گئی بچوں میرا چچا بازو کٹا گئے, فرات کے کنارے سو چکا ہے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ بچے گریا کرنے لگے اے بچی یہ بتلا دے کیا تیرا کوئی بھیا بھی نہیں ہے جو تجھے قید خانے سے چھڑا کے لے جائے. بس سکینہ نے پلٹ کے کہا اے بچوں میرا بھیا کلیجے میں بچی کھا کے سو چکا. ارے میرا 6 مہینے کا بچہ بھیا گلے میں تیر کھا کے سو چکا. بچے گریا کرنے لگے. بس ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا کہ بچی کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں تمہارے گھروں میں بچیاں. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں کلیجے سے لگا لے. بس بچی کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی اور رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں. ایک مرتبہ بچوں نے پلٹ کے کہا اے بچی یہ بتا تیرے پپڑیاں کیوں جمی ہیں. بہت محنت کر کے مسائل پڑھ رہا ہوں, گریا کر لیجئے. کہا کہ یہ بتا تیرے رخساروں پہ نشان کیسے ہیں. بس یہ سننا تھا. سکینہ نے پلٹ کے کہا بچوں جب سے میرا چچا مارا گیا میں نے پانی نہیں پیا, ارے میں تماچے کھاتی چلی آ رہی ہوں. بس مجلس ختم ہو گئی لیکن مجھے ابھی آگے لے کے چلنا ہے. آپ روتے ہوئے اٹھیے گا. بس بچے گریا کرنے لگے, رونے لگے. روتے ہوئے بچے اپنے گھر پہنچے. مائیں آگے بڑھی. بڑھنے کے بعد کہا بچوں رو کیوں رہے ہو. کہا اماں ایک بچی قید خانے میں مقید ہے. اماں ایک بچی قید خانے میں مقید ہے, چھوٹی سی بچی ہے. اس کے رخساروں پہ 3 نیلے تماچوں کے اور ہونٹوں پہ خشکی پڑی ہوئی ہے. اس کا بابا بھی مارا گیا, اس کا چچا بھی مارا گیا, اس کا بھیا بھی مارا گیا. اماں اس کا کوئی بھی نہیں ہے. جب سے چچا مارا گیا بچی نے پانی نہیں پیا ہے. آپ لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ارے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ماؤں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ماؤں نے پلٹ کے کہا اے بچوں جب کل کو جانا اس بچی کے لیے پانی لے جانا, اس بچی کو پانی پلا دینا. اگلے دن صبح 9 مدوار ہوئی. بس بچی خواب سے بیدار ہوئی. ایک مرتبہ جناب زینب کے قریب دوڑی ہوئی گئی اور جانے کے بعد کہا اے بھوبی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا. دیکھتا ہوں کس کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتا ہے. روتے ہوئے اٹھیے گا. ارے میرا بابا کہاں چلا گیا. ابھی میرا بابا مجھ سے کہہ رہا تھا اے سکینہ تمہاری زحمتیں تمام, اب تم اپنے بابا کے سینے پہ سو گی. کہا ایک مرتبہ زینب نے پلٹ کے کہا اے سکینہ تم بھی ساتھ چھوڑ رہی ہو. سکینہ تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو. کہا میرا بابا یاد کر رہا. ایک مرتبہ جناب زینب نے دونوں ہاتھوں سے پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. بڑی تیزی سے مضبوطی سے پکڑنے کے بعد کہا پھوپھی اماں مجھے میرے بھیا کے پاس لے چلو. تمہارے گھروں میں ضرور بچیاں ہوں گی. بیٹی نہیں ہوگی تو بہن ہوگی, بہن نہیں ہوگی تو ماں ہوگی, کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. اس کا تصور کر کے رباب کو پرسا دے دیجیے. بس یہ بچی اٹھی اور اپنی پھوپھی کو لے کے چلی. ایک مرتبہ جیسے ہی سجاد نے آتے ہوئے دیکھا پھوپھی آ رہی تعظیم کو کھڑے ہو گئے. کہا پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا, آپ نے زحمت کیوں کی ہے. کہا بیٹا میں نہیں آئی ہوں. ارے میرے لال اس وقت میں نہیں آئی ہوں, مجھے تمہاری بہن لے کر آئی. سکینہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بہن کیا بات ہے. کہا بھیا میں چند خواہشیں لے کر آئی ہوں. میں چند خواہشیں لے کر آئی ہوں, میری خواہشیں ہیں. کہا جلدی بتلاؤ. اے سکینہ اس بات کا خیال رکھنا کوئی ایسی خواہش نہ کر دینا جو تیرا بھیا پوری نہ کر پائے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, ارے گلے میں خاردار تو. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ سکینہ نے پلٹ کے کہا بھیا میرا سلام آخر.
سجاد کی چیخ نکل گئی. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا بھیا میرا بابا انتظار کر رہا ہے, میں بابا کے سینے پہ سوؤں گی. میرا مولا رونے لگا. کہا سکینہ ساتھ چھوڑ رہی ہوں, بابا سے شکایت نہ کرنا, تیرا بھیا تجھے پانی نہ پلا سکا. میں مجلس ختم کر دیتا لیکن ابھی 2-4 منٹ اور آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. بس پلٹ کے کہا اے بھیا اے بہن ذرا جلدی بتلاؤ دوسری خواہش کیا ہے. کہا بھیا دوسری خواہش, کلیجہ پکڑ لیجیے عزادارو, کوئی بہن اپنے بھائی سے یہ خواہش نہ کرے اے بھیا میرے لیے ان سے کفن نہ مانگنا, مجھے میرے اسی لباس میں دفن کر دینا, مجھے میرے اسی لباس میں. میرا مولا کی چیخ نکل گئی. ارے ایک بہن اپنے بھائی سے وصیتیں کر رہی ہے, میرے لیے کفن نہ مانگنا. بس سجاد نے پلٹ کے کہا سکینہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, ذرا جلدی بتاؤ تیسری خواہش کیا ہے. عزادارو تمہارے گھروں میں بچیاں ہوں گی, میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, کلیجہ پکڑ کے سنیں جو سکینہ نے کہا. بھیا جب قبر بنانا نرم زمین دیکھ لینا. ارے بھیا ذرا نرم زمین دیکھ لینا, جب سے چچا مارا گیا میں نے پانی نہیں پیا, میرے گلے کی نسیں سوکھ گئی ہیں. لو عزادارو سکینہ اس دنیا میں نہ رہی. سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا, بیڑیوں کو سنبھالا, ننھی سی قبر تیار کی, جنازہ تیار کیا. ایک مرتبہ زینب سے پلٹ کے کہا اے پھوپھی اماں میری بہن کو میرے ہاتھوں پہ رکھ دو. اے مالک کائنات کوئی اتنا بڑا بد نصیب بھائی نہ ہو, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار, تو ہاتھوں پہ بہن کا جنازہ. بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ابھی گریا کریے گا. بس جیسے ہی زینب نے سکینہ کو سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا, سجاد آگے بڑھے, 2 ہاتھ نمودار ہو گئے. اے میرے لال, لالا میری امانت میرے حوالے کر دے. سجاد نے سکینہ کو بابا کے حوالے کیا. میرا مولا وہیں بیٹھا ہوا دیر تک گریا کرتا رہا. اب ادھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے چلے. عزادارو اب کلیجہ پکڑ لیجئے, ہاتھوں میں کوزے میں پانی لے کے چلے. بچی کو پانی پلانے کے لیے قید خانے کے دروازے پہ آئے, بچی نظر نہیں آئی. بس مجلس ختم ہو گئی. میں اب آپ سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا, آپ کا جس کا دل کرے وہ گریا کرے, جس کا دل کرے وہ گریا نہ کرے. ایک مرتبہ بچوں نے ادھر ادھر دیکھا, آج بچی نہیں ہے, آج بچی دکھائی نہیں دے رہی. ایک بچے نے ہمت کو جٹا کے پیروں پہ سہارا دے کے آہستہ سے آواز دی, سکینہ. سکینہ کیا آج تم ہم سے باتیں نہیں کرو گی؟ ہم آ گئے. بس یہ سننا تھا جیسے یہ کہا قید خانے کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی, اے بچوں واپس چلے جاؤ. وہ بچی اس دنیا میں نہ رہی. ایک مرتبہ بچوں نے پلٹ کے کہا اے بی بی یہ بتائیے آپ کون ہے. پہلے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا اے بچوں میں سکینہ کی دکھیاری ماں, اس کی قبر کی مجاورہ. بس یہ سننا تھا. بچے پلٹ کے کہتے ہیں اے اماں یہ پانی لے لو, قبر سکینہ پہ ڈال دو. بس یہ سننا تھا. رباب نے پلٹ کے کہا بچوں پانی واپس لے جاؤ. بچی پیاسی چلی گئی. اس کے بھیا نے قبر سکینہ اپنے آنسوؤں سے تر کر دی. ہائے سکینہ, ہائے رباب, انا للہ و انا الیہ راجعون.